ناول میرا محرم عشق، قسط نمبر 19، مصنفہ مہر نور۔ کیا خوشیاں عارضی ہیں؟ اسلام دل کھول کر مسکرایا کہ اس کے ڈمپل چمکے۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر تیار بھی ہونا ہے۔ زویا نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کیا ہوا؟ اسلام کچھ پریشان ہوا۔ آپ کمرے سے باہر جائیں تو پھر ہی میں اٹھوں گی۔ اسلام نے کچھ نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ زویا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ جائے نا۔ اب اسلام ساری بات سمجھ گیا۔ تو اس کی بیوی کو شرم آ رہی تھی۔ اسلام نے بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا، پھر اس کے کان کے پاس ہوا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، تو میری دیوانگی کی آنچ برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو میں جا رہا ہوں، اٹھ جاؤ۔ اس کے کان کی لو پر لب مس کرتا ہوا وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زویا نے فوراً ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو وہ چلا گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ 6 بج چکے تھے۔ زویا کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت لائٹ بلو کلر کی میکسی زیب تن کی تھی، جس پر سلور کام ہوا تھا۔ فل بازو جو کلائی تک آ رہے تھے، اس کا سارا گلا بھی بند تھا۔ بیوٹیشین نے اس کے چہرے پر میک اپ کا لائٹ ٹچ دیا تھا۔ اس کے بعد زویا نے میچنگ دوپٹے سے خوبصورت حجاب کیا اور پاؤں میں سلور خصا پہنے وہ تیار بیٹھی تھی۔ جیولری کے نام پر گلے میں اسلام کے نام والا پینڈنٹ تھا، جو حجاب کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ ہاتھ کی انگلی میں ویڈنگ رنگ اور ایک ہاتھ میں سلور بریسلٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین اس کو آخری ٹچ دیتی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد 3 پیس لائٹ بلو کلر کے ڈریس میں اسلام کمرے میں داخل ہوا۔ زویا جھک کر شاید جوتا پہن رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنے ہاتھ سے اسے جوتا پہنانے لگا۔ زویا نے پاؤں کھینچنے کی کوشش کی۔ کیا کر رہی ہو؟ اسلام نے اس کا پاؤں مضبوطی سے پکڑا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگائیں اور اٹھیں جلدی۔ اسلام نے دیکھا زویا گھبرا گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اسلام نے اس کے پائل کی ہک لاک کرنے کے بعد حیرانی سے پوچھا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر بیوی کے پیروں کو ہاتھ لگاتا اچھا نہیں لگتا۔ ایک بیوی کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اسلام نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ زویا کون سے دور میں جی رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی 3rd کلاس سوچ کی مجھے تم سے توقع نہیں تھی۔ تم تو سینسیبل اور ویل ایجوکیٹڈ ہو، پھر بھی ایسی سوچ۔ زویا لاجواب ہو گئی۔ اس نے زویا کا پاؤں پکڑا، پھر اس کی میکسی اوپر کی اور ایڑی کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ زویا تو ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آ گئیں۔ تم سر کا تاج ہو، تمہارے قدموں میں بیٹھوں گا تو میری عزت بڑھے گی۔ زویا کی آنکھیں دبدبا گئیں۔ وہ اٹھا اور اب ڈریسنگ کے دراز میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ زویا نے نم آنکھوں سے اپنے مہربان شوہر کی پشت کو دیکھا۔ آج زویا کے دل میں اس کی مسند مزید اونچی ہو گئی۔ اپنی مطلوبہ چیز نکال کر وہ سیدھا ہوا اور وہ جیولری باکس تھا۔ اسلام نے اسے کھولا اور اس میں سے بریسلٹ باہر نکالا۔ پھر زویا کا ہاتھ پکڑ کر اس میں پہنایا۔ اس پر بہت خوبصورت بٹرفلائی بنی ہوئی تھی۔ زویا نے ستائش سے اسے دیکھا۔ اسلام اس کے کان کے پاس جھکا۔ یہ ہماری ویڈنگ نائٹ کا گفٹ۔ اور زویا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اوہ سوری، میں تو بھول گیا تھا، ہماری ویڈنگ نائٹ نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہوا، اب اپنا ماتھا کھجا رہا تھا۔ زویا شرم سے تھری ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، یہ جو کچھ گھنٹوں پہلے۔ زویا نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں سمجھ گئی، وہ اتنا ہی بول پائی۔ اسلام نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے تو اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کر گئی۔ اسلام کا کہکا کمرے میں گونجا۔ زویا کا چہرہ خفت سے مزید جھک گیا۔ اسلام ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا اور زویا کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، مجھے وضاحت کرنے دو نا کہ وہ ڈے تھا یا نائٹ۔ زویا کے جسم میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے دور کھسکنے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام رہی، کیونکہ اسلام کا ہاتھ زویا کی کمر کے گرد جا چکا تھا۔ اسلام ایک بار پھر اس کے کان پر جھکا۔ ہاں، اب مجھے سمجھ آ گئی، ہماری ویڈنگ نائٹ ان ڈے تھی۔ اور زویا نے اس کے پیٹ میں اپنی کوہنی ماری کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ زویا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں، ریسیپشن کا ٹائم ہو رہا ہے نا۔ اسلام نے اپنا پیٹ سہلایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار وہ کچھ سیریس ہوا۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کا ریسیپشن شہر کے ایک مہنگے میرج ہال میں ہوا۔ اسلام کو امید تھی کہ حویلی سے شاید کوئی آئے، مگر اسے دکھ ہوا، کوئی ایک بھی اس کی خوشی میں شامل نہ ہوا۔ رات 10 بجے کے بعد ریسیپشن کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ وہ کافی تھک گئی تھی۔
اس نے روم میں آتے ہی ڈریسنگ روم کی راہ کی اور فوراً وہ ہیوی ڈریس اتار کر سمپل ڈریس پہنا۔ وہ سمپل سے ڈارک بلو کلر کے ٹراؤزر اور شرٹ میں باہر نکلی۔ وہ بس سونا چاہتی تھی۔ یہ دلہن بننا کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنے سارے لوگوں سے ملو، اتنے ہیوی کپڑے پہنو۔ یہ سب سوچتے ہوئے بیڈ سے پڑ لیٹی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اپنی گردن پر دانت گاڑنے کی تکلیف سے کسمس آئی۔ شاہ پلیز سونے دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وہ نیند میں بوجھل آواز کے ساتھ کہتی دوبارہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اسلام نے اس کی نیند کا خیال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں پر لب رکھے، پھر اسے اپنے حصار میں لیتا خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ ان کی شادی کو 20 دن ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے پہلے کمال صاحب اور انیلا بیگم واپس دبئی چلے گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہی شاہ ولا میں رہ گئے تھے۔ زویا کی زندگی میں بہت عرصے بعد سکون لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس شخص کی بیوی بننا جس سے آپ نے سالوں عشق کیا ہو، وہ بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ اس نے بریانی بنائی تھی۔ ہمدان صاحب کو اپنے ہاتھوں کی بریانی کھلا کر سرپرائز دینے کی نیت سے وہ ہمدان مینشن داخل ہوئی۔ اس وقت بہت خوبصورت پیچ کلر کی فراک میں تھی۔ اس نے لاؤنج کے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولا، مگر اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ یہ بی جان کی آواز تھی۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا اب زویا کو سچ بتا دینا چاہیے؟ زویا دم سادھے سننے لگی۔ کچھ پل خاموشی کے بعد ہمدان صاحب کی آواز ابھری۔ میری بچی بہت خوش ہے، میں نہیں چاہتا ماضی کہ وہ بھیانک راز جان کر اسے کوئی تکلیف ہو۔ اگر اسے سچ پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ زویا نے خود کو سہارا دینے کے لیے دروازے کو زور سے پکڑا۔ آخر کون سے راز تھے؟ اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ آپ کی اصل بیٹی نہیں ہے تو وہ بہت ٹوٹ جائے گی۔ اس سے پہلے اسے پتہ چلے آپ خود ہی بتا دیں۔ زویا کو لگا کہ سینے سے اونچائی سے زمین پر پھینک دیا ہو۔ بی جان نے اس کے کانوں میں پگھلتا وسیع سا انڈیلا تھا۔ زویا قریشی کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ میری اصل بیٹی ہے نہیں ہے، وہ میرے جینے کی وجہ ہے، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اور دروازے کی باہر کھڑی زویا کا وجود پاش پاش ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں سے بریانی کی پلیٹ فرش پر گر گئی۔ ٹھک کی آواز سارے لاؤنج میں گونجی۔ ان دونوں نے آواز سن کر چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ادھ کھلے دروازے میں سفید چہرہ لیے زویا پھٹی پھٹی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمدان صاحب کا سانس کسی نے روک دیا۔ زویا پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ وہ دونوں اٹھ کر اس کی طرف بھاگے۔ زویا میری بچی، آنکھیں کھولو۔ ہمدان صاحب تڑپ اٹھے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور صوفے پر لا کر لٹایا۔ بی جان جلدی سے پانی لے کر آئیں۔ انہوں نے پانی کے چھینٹے زویا کے چہرے پر مارے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ مسلسل پانی کے چھینٹے مارنے کی وجہ سے زویا نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ کچھ پل تک وہ غائب دماغی سے آس پاس دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہمدان صاحب اپنی نظریں جھکا گئے۔ زویا بےتابی سے ان کی طرف بڑھی۔ بابا، آپ مذاق کر رہے تھے نا، میں آپ کی بیٹی ہوں نا، کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے، بولیں بابا پلیز سچ بتائیں۔ وہ ان کی شرٹ پکڑے تڑپ کر چیخنے لگی۔ ہمدان صاحب نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ زویا میرا بچہ، نہیں بابا سچ بتائیں، کہہ دیں بی جان نے جو کہا وہ جھوٹ ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا خون۔ ہمدان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے لہجے میں کتنی تڑپ اور تکلیف تھی، شاید وقت آ گیا تھا سچ بتانے کا۔ زویا یہی سچ ہے، میں تمہارا حقیقی باپ نہیں ہوں۔ اور زویا نے اپنا چہرہ نکال کر ان کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ زویا قریشی کی ساری ہستی ملیا میٹ ہو گئی۔ وہ فوراً ان سے دور ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم میرے بابا تھے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بولیں، جواب دیں، میں کون ہوں، میری کیا پہچان ہے، میں کس کی بیٹی ہوں، بتائیں۔ وہ ان کا گریبان پکڑ کر چیخ پڑی۔ انہوں نے اذیت سے اسے دیکھا۔ زویا میرا بچہ، بچی مت کہہ مجھے، میں تو آپ کا خون تھی نا، میں زویا قریشی تھی بابا، میں دوسری عنایت قریشی نہیں ہوں۔ وہ ابھی تک بے یقینی تھی۔ زویا میری بات سنو، نہیں، آپ مجھے سچ بتائیں، میں زویا قریشی آپ کی بیٹی ہوں نا، میرے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر نکاح نامے تک ہر جگہ ولدیت میں آپ کا نام ہے بابا، آپ تو میرے بابا تھے، پھر یہ سب کیا؟ وہ ان سے دور ہو کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ سب سچ ہے، زویا قریشی میری اصل بیٹی تھی، مگر تم زویا قریشی نہیں ہو۔ یہ سب سے بڑا بم تھا جو زویا کی سماعتوں میں پھٹا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے اسباب کی طرف دیکھا۔ اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کی 22 سال کی زندگی دھوکہ تھی۔ اس کے آنسو تھم گئے۔ وہ زویا قریشی ہی نہیں تھی، وہ 22 سال سے کسی اور کے نام کے ساتھ جی رہی تھی۔ زویا کی ساری دنیا تباہ ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو بے دردی سے پونچھ کر اٹھی۔ زویا،
اور اس سے پہلے وہ دوسرا لفظ بولتے میں آپ کی زویا نہیں ہوں، اتنا کہتے ساتھ وہ لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ حمدان صاحب کا سارا وجود پاش پاش ہو گیا۔ وہ تو اپنے باپ کو سرپرائز دینے آئی تھی، خود ہی سرپرائز ہو گئی۔ وہ غائب دماغی سے واپس شاہ ولا میں آئی۔ اسلام نے اسے ڈھونڈتا ہوا کچن سے نکل رہا تھا، زویا کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ زویا کہاں گئی تھی؟ مگر دوسری طرف سے جواب نہ تار۔ زویا کہاں کھوئی ہو؟ اسلام اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اسلام کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ زویا؟ اسلام نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اسلام کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ زویا کہاں کھوئی ہو؟ اور زویا سن کر وہ تڑپ اٹھی۔ زویا مت کہیں۔ اسلام کی الجھن اور بے چینی مزید بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اسلام نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہتی اسے زیادہ شاید خود کو یقین دلا رہی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسلام نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر طبیعت چیک کی۔ ہاں، بہت تھک گئی ہوں، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ اسلام نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کوئی بات ہوئی حمدان انکل سے؟ زویا نے اذیت سے آنکھیں میچھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ اس کے حصار سے نکلی اور اوپر چلی گئی۔ اسلام نے اس کی چال میں واضح طور پر لرزش دیکھی۔ کچھ تو ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آئی، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری آنکھیں بالکل بلوشہ جیسی ہیں، تم اس کی کاپی ہو۔ اس کے کانوں میں حمدان صاحب کی آواز پڑی۔ اس نے پوری قوت سے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر شیشے میں دے ماری۔ تم دھوکہ ہو، وہ چیخ پڑی۔ میری ساری زندگی دھوکہ تھی۔ اگر میں زویا نہیں ہوں تو پھر کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی۔ اس کی آنکھیں اذیت سے لال ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر اس ٹوٹے کانچ کو دیکھا، پھر قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں بہت تکلیف تھی۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس طرح ہنستا دیکھ کر کسی پاگل کا گمان ہونے لگا۔ اسلام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، زویا کی حالت دیکھ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، سب دھوکہ۔ وہ ہنستی ہوئی بڑبڑاتی گئی۔ اسلام ساکت کھڑا اسے اتنی بری حالت میں دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور زویا کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ کانچ کے سارے ٹکڑے زمین پر گرے تھے۔ اس نے زویا کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی ہستی کا فوارہ اگلے ہی لمحے بند ہو گیا۔ وہ رونے لگی۔ کمرے میں اس کی سسکیاں اور ہچکیاں گونجنے لگیں۔ اس نے اسلام کی شرٹ کو کمر سے پکڑا اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کی ایسی حالت تو اسلام کے دماغ میں ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگی۔ وہ بھنچا کر رہ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زویا کے گرد حصار مضبوط کیا۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے میں کمی آتی گئی۔ پھر وہ اس کے سینے سے لگی بے ہوش ہو گئی۔ اسلام کے گرد اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی۔ اسلام نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر لٹایا۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا اس کی اپنے باپ سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اسلام پریشانی سے اس کے پاس بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال آ رہے تھے۔ وہ کون تھی؟ کس کی بیٹی تھی؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ وہ کس کا خون تھی؟ کیا وہ کسی کا گناہ تھی؟ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسلام کھانے کی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوا۔ زویا اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، پھر ٹرے میں سے بریانی کی پلیٹ پکڑی۔ تم نے اتنی اچھی بریانی بنائی ہے، کھا کر تو دیکھو۔ اسلام نے چمچ اس کے منہ کے پاس کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلا اور کھانا کھانے لگی۔ اس کے پاس بیٹھا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا گیا۔ وہ کھاتی گئی۔ اسے کھانا کھلا کر اسلام نے پلیٹ ٹرے میں رکھی اور اس کے قریب ہوا۔ کہیں باہر گھومنے چلی؟ زویا نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو کوئی مووی دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ زویا نے دوبارہ نفی کی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اچھا تو پھر تمہارا کیا دل چاہ رہا ہے، وہی کر لیتے ہیں۔ وہ شوخ لہجے میں اسے کمر سے پکڑتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ زویا اس کے حصار میں بیزار ہوئی۔ پلیز نہیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اسے اپنا آپ آزاد کرواتی دوبارہ لیٹ گئی۔ اسلام کا دماغ تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ آخر اس سے ہوا کیا؟ حمدان صاحب نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ شدید ڈپریسڈ نظر آ رہی تھی۔ اسلام بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کروٹ لے کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اسلام نے سائڈ ٹیبل لیمپ کی لائٹ بند کر دی، پھر برتن پکڑتا ہوا اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زوہر نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جب تک میں یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، تب تک نہیں۔
وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی سر تک کمبل تان گئی۔ 5 منٹ بعد وہ واپس کمرے میں آیا، دوسری سائڈ آ کر لیٹا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ زویا گہری نیند میں ہو گئی، تب اس نے زویا کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر سو گیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سارے کمرے میں نظر دوڑائی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ زویا اٹھی اور اگلے 10 منٹ بعد وہ جائے نماز بچھائے فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا اللہ پاک، تو غفور رحیم ہے، تو سب جانتا ہے میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے۔ یا اللہ مجھے میری پہچان دے دے، میں کسی دوسرے کی پہچان پر 22 سال سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے میرا نام چاہیے، میرے دل میں بہت درد ہے۔ جس شخص کو 22 سال سے میں نے اپنا باپ سمجھا وہ میرا حقیقی باپ تھا ہی نہیں۔ کیوں اللہ، کیوں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے سکون دے دے، میں بہت بے سکون ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا اور جائے نماز اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گئی۔ پھر اپنی ڈائری نکالی اور اس لیے اسٹڈی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بال پین پکڑی اور ہمیشہ کی طرح اپنے دل کا حال اس پر لکھنے لگی۔ انسان کی پہچان اس کے خاندان سے ہوتی ہے، مگر میں نہیں جانتی میں کون ہوں۔ آج مجھے پتہ چلا کہ میں زویا قریشی ہی نہیں ہوں۔ حمدان قریشی میرا اصلی باپ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگی کے 22 سال کی بنیاد، شناخت، پہچان سب جھوٹ اور دھوکہ تھا، تو کیسا محسوس ہوگا؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی نے میری روح کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ ہر طرف تکلیف ہی تکلیف ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جس مرد سے محبت کی وہ میرا باپ تھا، مگر کیسی حقیقت ہے کہ وہ میرا باپ ہی نہیں تھا۔ مجھے تو خود پر ہنسی آ رہی ہے۔ میرا ضمیر مجھ سے پوچھتا ہے، تم زویا قریشی نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ کیا ہو؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ سب جھوٹ اور دھوکہ؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہمیشہ کی طرح ڈائری پر درج ہونے لگے۔ ہارن کی آواز سے اس نے ہاتھ روک کر ڈائری بند کی اور اسے واپس اپنے دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ڈائری اسلام دیکھے۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ٹائیگر کے نام کی ہڈی پہن رکھی تھی۔ یقیناً وہ اپنے کسی کام سے آدھی رات کو گیا ہوگا۔ زویا اس کی کچھ قریب آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اسلام شاہ کا ہاتھ اٹھا اور زویا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ زویا نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے، اسلام کو دیکھا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ زویا کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت ابھری۔ دنیا کی آخری چیز جو وہ اسلام شاہ سے توقع کر سکتی تھی وہ تھپڑ تھا۔ اسلام نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ زویا کو اس کی انگلیاں اپنے جسم کے اندر دھنستی ہی محسوس ہوئیں۔ یو بلڈی وچ، کون ہو تم؟ اتنے سالوں سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ تمہاری پہچان کیا ہے؟ اور زویا قریشی کو قیامت آتی محسوس ہوئی۔ اس کا مطلب وہ جان گیا تھا کہ زویا حمدان قریشی کی بیٹی نہیں ہے۔ آنسو اس کے گانوں پر پھسلتے تھوڑی سے نیچے گرنے لگے۔ میری بات سنیں شاہ۔ اس سے پہلے وہ اگلا لفظ زبان سے ادا کرتی اسلام نے اس کا گلا پکڑا۔ خبردار اگر اپنی گندی زبان سے مجھے شاہ کہنے کی ہمت کی، یہ حق صرف میری مشل کا ہے۔ اور زویا زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ کون مشل؟ وہ بہت مشکلوں سے 2 لفظ ادا کر پائی۔ میری پہلی بیوی مشل اسلام شاہ۔ آسمان زویا قریشی کے سر پر پھٹ گیا۔ وہ پتھر ہوتی حیرانی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنے گلے کو آزاد کروانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ باہر آسمان پر بادل اتنی زور سے گرجے جیسے یہ دھوکہ برداشت نہ کر پائے ہوں، اور زویا کا سارا وجود گہرے پانیوں میں آ گرا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! زویا کا سارا جسم سن ہو گیا۔ اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اسلام شاہ نے اپنے ہاتھوں سے زویا کے سینے میں خنجر گھونپا تھا۔ اس کا سارا جسم کپکپا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں آخری حد تک پھیل گئیں۔ وہ بے حد بے یقینی سے اس شخص کو چہرے کو دیکھتی رہ گئی جو اشنبلی آنکھوں سے زویا کو بھسم کر دینے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ زویا کے گلے کے گرد اس کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی۔ زویا ساکت ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ زویا کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں اور سانس دونوں ہی بند ہونے لگے۔ اسلام شاہ جتنے غصے میں تھا شاید زویا کو جان سے ہی مار دیتا، مگر اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھ اسلام کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، اس لیے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ زویا سیدھی زمین پر گری۔ وہ بے جان مجسمے کی طرح گری ہوئی تھی۔ اس کا دماغ اب تک شوق میں تھا۔ وہ اسلام شاہ کی دوسری بیوی تھی۔ یہ کیسا سچ تھا؟ جس شخص کو اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔
وہ زویا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ زویا کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اسے زویا کی طرف سے اتنے ٹھنڈے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے زویا کو کدی سے پکڑ کر اس کی سخت گرفت سے زویا کو اپنے بال ٹوٹتے محسوس ہوئے، مگر اس کے منہ سے ایک بھی سسکی نہیں نکلی۔ اس نے زویا کا چہرہ اوپر کیا۔ اسلام کی روشن بلیو آنکھیں وحشت سے خون چھلکا رہی تھیں، اور ان میں زویا کے لیے صرف نفرت تھی۔ زویا کے دل میں تکلیف اٹھی، پھر اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ 7 آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ شخص جو زویا کے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، آج اس کا ایسا سلوک زویا کو شوق ہی تو کر دے گیا تھا۔ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو کر چکا تھا۔ تم اور تمہارا باپ قاتل ہو، تم دونوں نے میری مشل کا قتل کیا ہے۔ زویا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس کے چہرے پر ڈھار رہا تھا۔ اس کی پکڑ زویا کے بالوں پر مزید مضبوط ہوئی۔ زویا کے گلے اور گردن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں کسی مشل کو نہیں جانتی۔ نہ جانے اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کیسے ادا کیے۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ مشل کون ہے۔ اسلام شاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور اسے زویا کے سامنے کیا۔ دیکھو اور سنو اپنے باپ کو اعتراف جرم کرتے ہوئے۔ زویا نے ایک نظر اس کے موبائل پر ڈالی، جہاں ہمدان مینشن میں زویا کے کمرے کا منظر چل رہا تھا۔ اگر ہم کچھ گھنٹوں پہلے پیچھے جائیں تو اسلام کو لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اس کے موبائل پر اٹھا، ایمرجنسی ایمرجنسی۔ اس کے موبائل سے کمپیوٹرائزڈ آواز آ رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھا، زویا کو بیڈ پر منتقل کرتا ہوا موبائل پکڑا، پھر زویا کے آرام کے خیال سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ آئی ٹی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس نے زویا کے کمرے میں منی کیمرہ لگا رکھے تھے، جس میں مائک بھی سیٹ تھا، اور جس میں لگے سینسر سینسٹیو باتیں سن کر اسلام کو الارم دیتے تھے۔ اس نے موبائل پر چند کلک کیا اور پھر زویا کا جو کمرہ ہمدان مینشن میں تھا اس کا منظر نمودار ہوا۔ ہمدان صاحب زویا کے کمرے میں بیٹھے تھے، ان کے پاس ہی بی جان کھڑی تھی۔ وہ زویا کی تصویر کو ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ رہے تھے جب بی جان کی آواز کمرے میں گونجی۔ زویا نے آدھی بات سنی ہے تو وہ اس طرح ٹوٹ گئی ہے، اگر اسے سارا سچ پتہ چل گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی تھی اسے سارا سچ بتا دیں۔ زویا کا دل کانپ اٹھا۔ اب کون سا سچ رہ گیا تھا؟ اس کی آنکھیں اسکرین پر ہی تھیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ 16 سال پہلے جو حادثہ ہماری زندگیوں میں ہوا اس نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسلام ویڈیو دیکھتے ہوئے گارڈن میں آ گیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کون سا حادثہ؟ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ چند پل گزرے جب بی جان کی آواز آئی، آپ کو زویا اور مشل کا سچ اب بتا دینا چاہیے۔ اسلام کی آنکھیں بے یقینی سے کھلیں۔ ایسا کون سا سچ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا؟ آپ سے کتنی بار کہا ہے بی جان، مشل کا ذکر مت کیا کریں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس رات جو المیر اور عافیہ پر حملہ ہوا وہ شاید آپ کے لیے تھا تو کیا ہوگا؟ بی جان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ زویا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے لبریز ہو گئیں اور اسلام کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو گیا۔ ہمدان صاحب کے الفاظ اسلام شاہ پر بجلی بن کر گرے۔ وہ میری بہن تھی اور المیر میرے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ مشل بھی مجھے زویا کی طرح عزیز تھی۔ جب ہم پر حملہ ہوا میرے پاس دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع تھا۔ میں نے پہلے زویا کو بچایا۔ اگر میں چاہتا تو مشل کو بھی بچا سکتا تھا، مگر میں خود غرض ہو گیا۔ وہ میری بھانجی تھی مگر زویا میری بیٹی ہے۔ جب تک میں نے زویا کو گاڑی سے نکالا تب تک اس کا وجود گولیوں کے ساتھ آگ کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ رو پڑے۔ بی جان نے تکلیف سے انہیں دیکھا، پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی کچھ نہیں بولا اور زویا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اسلام غصے سے گاڑی میں بیٹھا اور ساری رات گاڑی سڑکوں پر دوڑائے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسلام نے موبائل پیچھے کیا، اس کی آنکھوں میں آگ لگ چکی تھی۔ اب سمجھ آئی تم کیوں قاتل ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں بچانے کے لیے میری مشل کو مرتا چھوڑ دیا۔ زویا کا دماغ اس سے زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھوتی وہیں زمین پر گری بے ہوش ہو گئی، مگر اس کے بال اسلام کی گرفت میں تھے، اس لیے اس کے بازو میں ہی جھول گئی۔ اسلام نے ایک نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالی، پھر اس کا منہ دبوچا۔ آنکھیں کھولو زویا قریشی، میرا سامنا کرو، تم ہر بار کی طرح آج مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ اچانک اسے محسوس ہوا اس کا جسم گرم تھا۔ اس نے زویا کی پیشانی چھوئی، وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ آنکھیں زویا کی بند ہوئی تھی مگر سانسیں اسلام کی بند ہو رہی تھیں۔ اس نے زویا کو چھوڑا، وہ وہیں فرش پر گر گئی۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں رہی، تم قاتل ہو میری سنو وائٹ، اب مجھے صرف تم سے نفرت ہے۔ وہ اپنے دل کی آواز کو اندر ہی دباتا اتنی سردی میں اس کے بخار میں جھلستے جسم کو ٹھنڈی زمین پر چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا دل تو چاہا تھا کہ وہ اسی وقت ہمدان قریشی کی جان لے لے، مگر نہیں، وہ ہمدان قریشی کی جان آہستہ آہستہ لے گا۔ اس کی جان زویا قریشی میں تھی۔ اب زویا قریشی کو ایسا تڑپا تڑپا کر ماروں گا کہ ہمدان قریشی کی روح کانپ اٹھے گی۔
وہ خود سے عہد کرتا لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ باہر بادل گرجنے کے ساتھ اب بارش زور شور سے برس رہی تھی۔ اسلام کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ زویا کو فرش پر بے ہوش چھوڑ تو آیا تھا، مگر اب اندر ہی اندر وہ تکلیف سے مر رہا تھا۔ بہت مشکل تک اس نے 20 منٹ خود پر قابو کیا۔ اس کا سارا حوصلہ ختم ہو گیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا، اس کا بے ہوش وجود اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈالا، پھر واپس باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن اپنے آفس میں خود کو مصروف رکھتا رہا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا کہ زویا کو ہوش آیا ہوگا یا نہیں، اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا۔ زویا کی آنکھیں دوپہر کے بعد کھلیں۔ اس نے اپنی نیم با آنکھیں کھولیں، پھر کافی دیر تک وہ چھت کو گھورتی رہی۔ جب دماغ بیدار ہوا تب وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس کے سر میں دوبارہ مائیگرین کا اٹیک ہو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت بیٹھی رہی۔ ہوش تو تب آئی جب اپنے ناک سے کچھ بہتا محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا، ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اپنے لاغر وجود کی گھسیٹتی ہوئی واش روم تک آئی، پھر شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو ناک سے خون بہہ کر ہونٹ تک آ گیا تھا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹا ہوا تھا، بائیں گال پر انگلیوں کے نشان صاف تھے۔ آنکھیں کل سے رونے کی وجہ سے سوزش کا شکار ہو گئی تھیں۔ چہرہ بخار کی وجہ سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس خون کو صاف کیا۔ یہ 2 ماہ میں چوتھی بار تھا۔ اس کی ناک سے خون کیوں بہنے لگا تھا، زویا نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، آنکھیں جل اٹھیں۔ کچھ دیر وہ بے بسی سے خود کو دیکھتی رہی، پھر واش روم سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آج صبح کا منظر چلنے لگا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جہاں سوزش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ساری زندگی چلنے لگی۔ ایک دن میں اسے 2 دھوکے مل چکے تھے۔ اس نے ساری زندگی صرف 2 مردوں کو ٹوٹ کر چاہا، ایک باپ اور دوسرا شوہر۔ دونوں نے ہی زویا کو دھوکہ دیا۔ ابھی وہ پہلے دھوکے سے سنبھلی نہ تھی کہ اسے دوسرا دھوکہ مل گیا۔ جب وہ ہمدان صاحب کی بیٹی تھی ہی نہیں تو پھر انہوں نے اپنی بھانجی کو چھوڑ کر پہلے اسے کیوں بچایا؟ اسلام شاہ کون تھا؟ اس شخص کے کتنے روپ اور چہرے تھے؟ کیا واقعی زویا اس شخص کو جانتی تھی؟ زویا چاہ کر بھی اپنے باپ سے نفرت محسوس نہ کر سکی۔ جس شخص نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، وہ پھر آپ کی جان ہی کیوں نہ لے لے؟ اس سے نفرت نہیں ہوتی۔ اور اسلام شاہ، وہ تو زویا کی سانسوں سے زیادہ اہم تھا۔ زویا اس شخص سے عشق کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ کیوں میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ کیوں؟ اللہ، میں نے تو آپ سب سے پہچان مانگی تھی، آپ نے تو مجھ سے ایک کے بعد دوسری پہچان بھی چھین لی۔ وہ تڑپ اٹھی، وہ کھل کر روئی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کا گلا گھونٹا، مگر بے سکونی بڑھ گئی۔ جب سکون نہ ملا تو وہ چیخنے لگی، کیوں دیا مجھے دھوکہ؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخی کہ آواز کمرے کے در و دیوار ہلا گئی۔ وہ بار بار چیخ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی پاگل عورت کا گمان ہوتا۔ اس نے اپنے بال دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں پکڑے اور انہیں نوچ کر روتی گئی، یہاں تک کہ اس کا گلا بیٹھ گیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ وہ رو رو کر تھک گئی تھی۔ اب نہ تو آنکھوں میں آنسو بچے تھے، نہ ہی گلے میں طاقت۔ اس کی آنکھیں سوزش کے باعث مزید لال اور موٹی ہو گئی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نہ جانے چھت پر کیا گھور رہی تھی۔ اس نے سارا دن پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اتارا۔ اسلام شاہ نے بھی سارا دن کچھ نہ کھایا پیا۔ اسے دیکھ کر آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے، مگر اس کی حالت دیکھ کر دل کی دنیا ہل گئی تھی۔ وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ زویا کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے باہر نکلا۔ ڈھیلے سے وائٹ ٹراؤزر اور بلیک ہاف سلیو شرٹ میں ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کن اکھیوں سے پیچھے بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کا عکس بھی ساختہ اور جامد تھا۔ اسلام بیڈ کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھا کر اپنے روبرو کیا۔ زویا نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور شخص کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کی اتنی زخمی آنکھیں دیکھ کر اسلام شاہ کے دل میں کہیں اندر درد ہوئی، مگر وہ دل کو سلا کر صفاقت کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ اس نے زویا کا بازو چھوڑ کر دونوں کندھوں سے اسے دبوچا، مگر اس کے اندر کوئی جذبہ اجاگر نہ ہوا۔ وہ صرف خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے زویا کا جبڑا دبوچا، مگر وہ بھی بے حس و حرکت رہی۔ وہ اس کی کسی حرکت پر کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ اسلام شاہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے اتنی بری طرح سے توڑا گیا تھا کہ وہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ اسلام نے اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ آج تو تمہاری یہی جگہ ہے، اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ زویا کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ وہ وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ آنکھیں اب بھی چھت کو گھور رہی تھیں۔ وہ ساری رات سرد زمین پر بنا کسی چادر اور تکیے کے بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور وہ ساری رات بیڈ پر لیٹا سوتا رہا۔ تم سر کا تاج ہو، تمہارے قدموں میں بیٹھوں گا تو میری عزت بڑھے گی،
آج اس نے زویا کو قدموں تلے کچل دیا تھا۔ جاری ہے